بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ قسمۃ الالفاظ المتباینہ، المثلان المتخالفان المتقابلان۔ تقدم ان الالفاظ المتباینہ ہی ما تکسرت معانیها بتکسرها، أي أن معانيها متغايرة، ولما كان التغاير بين المعاني يقع على أقسام فإن الألفاظ بحسب معانيها أيضا تنسب لها تلك الأقسام۔ گفتگو تقسیمات الفاظ میں جاری تھی اور تین بنیادی تقسیمیں ہوئی ہیں کہ لفظ کو بما ہوا واحد دیکھیں گے تو اس کی 5 قسمیں ہیں: مختص، مشترک، منقول، مرتجل، حقیقت و مجاز۔ اور دوسری تقسیم کیا تھی کہ لفظ کو بما ہو متعدد دیکھیں گے، ایک سے زیادہ۔ اگر بما ہو متعدد دیکھیں گے تو بنیادی اس کی 2 قسمیں بن رہی ہیں۔ کون سی 2 قسمیں؟ کہ اگر لفظ متعدد ہیں تو معنی بھی متعدد ہوں گے، کہ جس سے کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تباین سے۔ اور خود لفظ کو کیا کہیں گے؟ الفاظ کو کیا کہیں گے؟ الفاظ متباینہ۔ الفاظ یہاں پہ جمع ہے، لیکن جمع سے مراد جمع منطقی ہے، جس کے لیے کم از کم کیا ہے 2 کافی ہیں، 3 ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر الفاظ کے زیادہ ہونے سے معنی زیادہ نہ ہو بلکہ معنی ایک ہی رہے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ترادف ہوگا۔ اور خود الفاظ کو کیا نام دیں گے؟ الالفاظ المترادفہ۔ تو الفاظ مترادفہ جو ہیں وہ اس کی آگے کوئی قسمیں نہیں ہیں، لیکن جو الفاظ متباینہ ہیں اس کی کیا ہے مزید آگے قسمیں ہیں۔ اس کی مزید آگے 3 قسمیں ہیں، پھر اس میں سے جو متقابلان ہے اس کی پھر آگے مزید 4 قسمیں ہیں۔ تو یہ سلسلہ کیا ہے ابھی لمبا ہے تھوڑا سا۔ تو سب سے پہلے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ تغایر جو معنی کے اعتبار ہے، معنی کے اندر جو تغایر ہے مختلف ہونا، تو مختلف ہونے کی کیا ہیں بہت ساری حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ایسے مختلف ہوتی ہے کہ بالکل اپوزٹ ہو گئی ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں ضد بن گئی ہے جی۔ اچھا، جیسے کیا ہے کالا اور سفید، دن اور رات۔ اچھا، ایک چیز ایسے ہے کہ جیسے ہونا اور نہ ہونا بن گئے، ٹھیک ہے، انسان کا ہونا اور انسان کا نہ ہونا۔ اچھا، ایک چیز آپس میں اس طریقے سے مختلف ہے کہ دونوں کی الگ خصوصیات ہیں، جیسے محمد اور علی، ٹھیک ہے، یا رنگ آپ لے لیں، یا مثلا یہ لے لیں میٹھا اور کیا ہے سیاہ، میٹھا اور سیاہ، ٹھیک ہے۔ میٹھا اور سیاہ یہ بھی کیا ہیں مختلف چیزیں ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے دن اور رات کی طرح ہوں۔ تو یعنی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر اس میں ایک منطقی اگر غور و فکر کرے گا تو اسے الگ طرح کی کیا ہے حالات نظر آئیں گے۔ مثلا وہ دیکھے گا انسان کا ہونا اور انسان کا نہ ہونا، انسان اور لا انسان، اس میں تغایر اور طرح کا ہے۔ اچھا، کالے اور سفید میں تغایر اور طرح کا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کالا اور جو میٹھا ہے اس میں تغایر اور طرح کا ہے۔ محمد اور علی میں ہو سکتا ہے اور طرح کا ہے۔ دقت اکلی سے جب وہ دیکھے گا تو اسے کیا ہے تغایر کی کیفیات تھوڑی ڈیفرنٹ نظر آئیں گی۔ تو اسی وجہ سے مصنف کہتے ہیں کہ چونکہ جتنے معنی ہمارے پاس موجود ہیں، معنی کا آپس میں مختلف ہونا کیونکہ فرق رکھتا ہے، اس میں تھوڑے بہت باریک فرق موجود ہیں۔ چونکہ معنی کے اندر جب فرق موجود ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ انہی فرق کی بنیاد پہ الفاظ کے اندر بھی کیا آ جائیں گے، فرق آ جائیں گے، کیونکہ لفظ اور معنی کا گہرا رشتہ ہے۔ جب معنی تبدیل ہوئے تو جو معنی کے لیے الفاظ بولے جا رہے ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ الفاظ بھی کیا ہیں اس قسم کے ہیں متباین ہو رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر ہم تغایر اور تبدیلی کو دیکھیں تو بنیادی طور پہ 2 طرح کی تبدیلی ہے، یعنی مختلف ہونا، معنی کا مختلف ہونا 2 طرح سے بنیادی طور پہ۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ٹھیک ہے مختلف ہیں دونوں، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم فرض کریں کہ ایک حقیقت ایسی ہے کہ جس میں یہ دونوں کیا ہیں شریک ہیں، ایک مفہوم بڑا مفہوم ہے جس میں یہ دونوں کیا ہیں شریک ہیں۔ آپ مثال طور پر کہہ رہے ہیں کہ محمد کا معنی اور ہے، علی کا معنی اور ہے۔ اچھا، سواد کا معنی اور ہے، اور کیا نام ہے جناب علی، بیاض کا معنی اور ہے۔ سواد بیاض کی ہم مثال نہ لیں فی الحال ہم پہلے، یعنی سواد کا معنی اور ہے، اور جو ادھر سے ذائقے میں لے لیں مٹھاس کیا ہے اس کو لینا فل مثلا، ٹھیک ہے، میٹھا ذائقہ۔ تو یہاں پر مثلا کہتے ہیں کہ تغایر اس طرح سے ہے کہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ ایک حقیقت میں دونوں کیا ہیں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ سواد اور بیاض کو بھی لے لیں بارہ، ایک حقیقت اور ایک مفہوم میں کیا متفق ہو سکتے ہیں دونوں۔ اچھا، محمد اور علی کے معنی الگ ہیں، لیکن ان دونوں کی جو حقیقت ہے وہ نوع انسان ہے، انسان کے اندر دونوں مشترک ہیں۔ اچھا، سواد اور بیاض دونوں کیا ہیں کلر کے نام ہیں، ان کی حقیقت کیا بن سکتی ہے؟ کلر بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔
اور ہم نے کیا مثال دی؟ سواد اور جو کالے پن کی مثال ہے، یعنی میٹھا اور جو سواد ہے ان کی حقیقت کون سی بن سکتی ہے؟ کہ میٹھا اور سواد دونوں کیا ہیں؟ ایک کیفیت کے نام ہے، اس کا عنوان کیا دے سکتے ہیں ہم؟ کیفیت کا نام دے سکتے ہیں۔ اچھا، لمبا ایک چیز طول ہے اور ایک چیز لمبی ہے اور ایک چیز چھوٹی ہے، دونوں کے اپوزٹ ہیں، ان کو ہم نام دے سکتے ہیں، مقدار نام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چوڑائی میں دونوں برابر، یعنی ایک اوپر ایک عنوان رکھ سکتے ہیں کلی۔ اگر ہمارے لیے اوپر ایک کلی عنوان رکھنا ممکن ہو، وہ ہمیشہ کیا ممکن ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ عنوان کوئی نہ رکھ سکتے ہو، کم از کم یہ جو شے کا عنوان ہے، ٹھیک ہے، مفہوم اور شے کا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں کم از کم، ٹھیک ہے، یہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو وجود اور عدم ہے اس کا کوئی جامع نہیں ہے۔ فرض کریں ایک چیز موجود ہو، ایک چیز معدوم ہو سکتا ہے شاید اس کو کہا جاتا ہو، یہ ساری جو دقیق ویسے ہیں نا کہ اس کو وجود کہتے ہیں، وجود نہیں کہتے، ماہیت کیسے کہتے ہیں، حقیقت کیسے کہتے ہیں، یہ ساری فلسفہ کی بحثیں ہیں۔ تو یعنی اگر ہم فلسفہ انشاءاللہ مباحثہ کریں گے بعد میں، تو ان بحثوں سے یہ والی جو بحثیں ہیں نا یہ مزید کیا نکھر کے سامنے آئیں گی مزید ہو کے۔ اچھا، یعنی پہلا مسئلہ نے کیا کہا کہ تغایر اس طرح کا ہے کہ ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ایک حقیقت بنائیں اور حقیقت کے اندر کیا ہے سب کو ڈال دیں، شمار کر لیں، ہے ڈفرینٹ آپس میں لیکن ایک حقیقت میں کیا ہے مشترک ہم فرض کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو مصنف کہتے ہیں کہ اگر ایسے معنی کو ہم اس جہت سے دیکھیں گے، اس جہت سے دیکھیں گے کہ ان کی حقیقت ایک ہے، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ مثلان کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی مثلان بھی کیا ہے؟ متباین ہے۔ مثلان کیا ہے؟ متباین کیا مطلب؟ یعنی معنی جن کے الگ الگ ہوں۔ مثلان میں بھی معنی الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اس کو اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک حقیقت مشترک ہے، اس میں یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مثلان کہیں گے۔ اچھا، دوسرا کیا ہے کہ ہم اس زاویے سے نہ دیکھیں، ہم ان کو کیا دیکھیں؟ الگ الگ دیکھیں، ہم ان کو ایک حقیقت کے اعتبار سے نہ دیکھیں، یعنی دو جو رنگ ہیں اس کو ہم رنگ کے اعتبار سے نہ دیکھیں، محمد اور علی کو انسان کے اعتبار سے نہ دیکھیں، الگ الگ دیکھیں۔ جب ہم الگ الگ دیکھیں گے تو اس کی کیا ہے؟ آگے دو صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ذات کے اعتبار سے دیکھیں یا صفات جو بھی ہوں، پر اس کی دو صورتیں آگے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی خارج میں ایسی ذات وجود رکھتی ہو کہ جس کے اندر یہ دونوں جمع ہو جائیں، یا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر خارج میں کوئی ایسی ذات وجود رکھتی ہو کہ جس کے اندر یہ دونوں جمع ہو سکتے ہوں، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ متخالفان کہیں گے۔ اور اگر خارج میں کوئی ایسی ذات وجود نہیں رکھتی کہ جس کے اندر یہ دو جمع ہو سکتے ہوں، یعنی کبھی بھی کسی ذات میں جمع نہیں ہو سکتے، تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ متقابلان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ مثال طور پہ یہ جو سواد اور بیاض کی مثال ہم نے لے لی، تو سواد اور بیاض کو کیا ہے؟ اگر ہم اس جہت سے دیکھیں گے رنگ ہیں دونوں، یہ مثلان بنے گا، اور اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ یہ دونوں رنگ نہیں ہیں، الگ الگ مفہوم ہیں، تو چونکہ یہ دونوں جمع کبھی بھی نہیں ہو سکتے کسی ذات میں، یعنی کوئی ایسے ہمارے پاس کھانے پینے والی کوئی چیز نہیں ہے، یا کوئی ایسا ورکر نہیں ہے کہ جو ایک ہی ٹائم پہ کالا بھی ہو سفید بھی ہو، جمع، کیونکہ دونوں ضدیں ہیں، جب دونوں جمع نہیں ہو سکتے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ متقابلان کہیں گے۔ اور فرض کریں اگر ہم ایسی مثال لے لیں کہ جو جمع ہو سکتی ہے کبھی کبھار، ٹھیک ہے، اسی مثال کو ہم سواد کے مقابلے میں کیا لے لیں؟ میٹھے کو لیں، ٹھیک ہے، تو کھجور کیا ہے؟ کالی بھی ہے اور میٹھی بھی ہے، ایک ہی ذات میں جمع ہو جائیں گے، تو یہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ متخالفان میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو یہاں پہ گیم ہے وہ ساری انسان کی سوچنے کے اعتبار سے ہے، لحاظ کرنے کے اعتبار سے ہے، کہ جسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رعایت کرنا، ٹھیک ہے، رعایت کرنا، یراعا۔ اور ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی حقیقی چیزیں نہیں ہوتی، انسان کے فرض کرنے پہ موقوف ہوتی ہیں، کہ ایک دفعہ انسان محمد اور علی کو اس اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان میں جمع ہو رہے ہیں، ایک دفعہ اس اعتبار سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں یہ دونوں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھنا نہ دیکھنا یہ کیا ہے؟ ایک نسبی چیزیں ہیں، ہر بندے کی نسبت سے الگ ہو سکتی ہیں، لہٰذا یہ جو مثالیں ہیں، یہ مثالیں بھی جب کوئی دے گا بندہ تو آپ بھی کیا کہیں گے کہ اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ مثلان بنے گی، اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ متخالفان بنے گی، یوں کر کے اسے کیا بتائیں گے۔ کوئی ایک پکی مثال نہیں ہوگی کہ جو مثال مثلان کی بن گئی ہے بس وہ متخالفان کی نہ بنے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لحاظ کے اوپر کیا ہے یہ چیز موقوف ہے۔ مزید تفصیل بھی کیا ہے تطبیق میں کیا واضح ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں احسن، مثلان اور متخالفان دونوں ایک ہی مثالیں ہیں، محمد اور علی جو لے لیں یہ کیا ہیں؟ مثلان بھی ہیں، متخالفان بھی ہیں۔ محمد اور علی مثلان کیسے ہیں؟ اگر آپ اس کو اس جہت سے دیکھیں کہ یہ ایک انسان میں جمع ہو رہی ہیں، یہ مثلان ہے، ہاں، اوپر ایک کلی کو لے لیں، اور اگر آپ اس کو اس جہت سے دیکھیں کہ دونوں الگ الگ مفہوم ہیں، پھر یہ کیا بن جائے گا؟ متخالفان بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جمع ہو رہے ہیں محمد اور علی نہیں، وہ مفہوم میں جمع ہو رہے ہیں نا، کوئی ذات ایسی
کوئی ایسا ذات بنائے کہ جو محمد بھی ہو علی بھی ہو ایک ٹائم پہ، وہ تو نہیں ہو سکتے. مثال ہم جس طرح پہلے ہم نے کہ پال ہے اور ادھر سے میٹ ہے. ہاں یہ ذات میں جمع ہو گیا نا. کھجور جو ہے نا ایک ذات ہے، خارجی چیز ہے. خارجی چیز ہے، اس کے اندر جمع ہونا اور ہے، اور ایک مفہوم کے اندر جمع ہو جانا اور ہے. ٹھیک ہے. مثلان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جمع ہو رہے ہیں، کہاں پہ جمع ہو رہے ہیں؟ ذات میں نہیں، ایک مفہوم میں جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہے، مفہوم ایک ہے. لیکن پریکٹیکل کو دیکھیں تو دو چیزیں الگ الگ ہیں، وہ جمع نہیں ہو پا رہے. مفہوم کے اعتبار سے دیکھیں گے پھر ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا. مثلان اور ہاں کوئی فرق نہیں ہوگا. مثلان اور متخالفان میں کوئی فرق نہیں ہے، فقط آپ کے سوچنے کا فرق ہے، رعایت کرنے کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اسی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں حقیقی نہیں ہیں کہ جو چیز مثلان ہے متخالفان نہ بنے. ہاں جو بنی ہوئی ہے پہلے سے، آپ سوچ کس اعتبار سے رہے ہیں، آپ دیکھ کس اعتبار سے رہے ہیں. اچھا، تقدم ان الفاظ المتباینہ ہے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ الفاظ متباینہ کیا ہوتے ہیں کہ ما تکثرت معانیہا بتکثرہا، کہ جس کے معنی زیادہ ہو جاتے ہیں بتکثرہا، الفاظ کے زیادہ ہونے سے. اے ان معانیہا متغایرۃ، یعنی ان کے معنی آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، تغایر ہوتا ہے اس کے درمیان. ولما کان التغایر بین المعانی، اور چونکہ معنی کا آپس میں مختلف ہونا، ان کا آپس میں فرق ہونا، یا قال اقسام مختلف قسم کا ہوتا ہے، تو فإن الالفاظ بحسب معنیات، تو وہ الفاظ جو اپنے معنی کے اعتبار سے ہیں، یعنی ان معنی کے جو الفاظ ہیں، ایضاً تنسب لها تلک الاقسام، تو ان الفاظ کے لیے بھی انہی اقسام کو نسبت دی جاتی ہے. یعنی حقیقت میں یہ جو ڈفرنٹ اور تغایر اور اقسام بن رہی ہیں وہ معنی کی ہیں، لیکن چونکہ معنی اور الفاظ کا ربط ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ الفاظ آپس میں ڈفرنٹ ہو گئے. حالانکہ الفاظ کی آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، چارے ایک ہی طرح کے آ رہے ہیں. الفاظ کیا ہے؟ الفاظ کا مختلف ہونا واضح نہیں ہے. واضح تو کیا چیز ہے؟ معنی مختلف ہوتے ہیں. الفاظ تو الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی لفظ ہے، وہ بھی لفظ ہے، دونوں لفظ ہیں. ٹھیک ہے. تو فرق کس اعتبار سے پڑے گا؟ معنی کے اعتبار سے پڑے گا. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ چونکہ الفاظ کو معنی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فإن الالفاظ بحسب معانیها أيضا تنسب لها تلك الاقسام، کہ الفاظ کو بھی اپنی انہی معنی کے اعتبار سے تنسب لها تلك الاقسام، یہی اقسام جو معنی کے لیے ہیں یہ نسبت دے دی جاتی ہیں تنسب لها الفاظ کے لیے، یعنی الفاظ کے لیے انہی اقسام کو شمار کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ الفاظ بھی کیا ہیں؟ مثلان ہیں، الفاظ بھی کیا ہیں؟ متخالفان ہیں. ہاں اصل میں کیا ہے؟ معنی میں تغایر ہے. تغایر کیا ہے؟ تین طرح کا ہے، التماثل والتخالف والتقابل. ٹھیک ہے. یعنی خود تغایر کو کیا کہیں گے؟ تماثل کہیں گے، اور لفظوں کو کیا کہیں گے؟ مثلان کہیں گے. دو لفظ آپس مثلان. ٹھیک ہے. تغایر کیفیت آپ یوں کہتے ہیں، ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں. لأن المتغایرین، کیونکہ جو دو متغایر لفظ ہیں، یا دقیق تعبیر کیا کہیں گے؟ دو جو متغایر معنی ہیں، کیونکہ دو جو متبایر معنی ہے، اما ان یراع فیہما، ان دونوں معنوں میں رعایت کی جائے گی. رعایت کی جائے گی کیا مطلب؟ لحاظ کیا جائے گا، سوچا جائے گا، اس اعتبار سے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے. ان دو مختلف معنیوں میں رعایت کی جائے گی، کس بات کی؟ کہ اشتراکہما فی حقیقت واحدہ، کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک حقیقت میں مشترک بن رہے ہیں. حقیقت سے مراد آپ مفہوم لے لیں کہ ایک ایسا کلی مفہوم ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ مشترک ہو رہے ہیں. یراع یعنی اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے. اگر اس اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ فہما المثلان، تو وہ کیا بنیں گی؟ مثلان بنیں گی. واما ان لا یراع ذلک، اور دوسرا دفعہ کیا ہے؟ آپ انہی متغایرین کو جن کو آپ نے پہلے دیکھا تھا یہ دونوں ایک مفہوم کے اندر جمع ہو رہے ہیں، مشترک ہو رہے ہیں، اب اسی چیز کو کیا ہے؟ لا یراع آپ کر دیں. اس کو آپ کیا دوبارہ اپنا دیکھیں، اس چیز کا لحاظ نہ کریں. یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک حقیقت میں مشترک ہیں. آپ یہ سوچیں کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے مشترک. ٹھیک ہے. حقیقت کی طرف آپ جائیں نہیں. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سواء کان مشترکین بالفعل فی حقیقت واحدہ، یہ ممکن ہے کہ وہ اگر بالفعل دیکھ رہے ہوں تو وہ ایک حقیقت میں مشترک ہوں. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد اور علی کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں، لیکن بالفعل اور پریکٹیکل یہ ایک ہی مفہوم میں ایک جیسے ہیں. محمد اور علی کیا ہیں؟ دونوں انسان کے اندر جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ کیا لا یراع ذلک، آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. جب آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے تو سواء کانا، تو یہ ممکن ہے کہ کانا وہ جو دونوں معنی ہیں وہ مشترکین بالفعل، وہ پریکٹیکل طور پہ مشترک ہوں. کس میں؟ فی حقیقت واحدہ، ایک ہی حقیقت میں. اور لم یکونا، یا ممکن ہے کہ ایک حقیقت میں وہ پریکٹیکل طور پہ مشترک کی نہ ہوں. ٹھیک ہے. وجود اور عدم کی مثال دی جاتی ہے کہ وجود اور عدم ہیں، ان کی کوئی ایک حقیقت مشترکہ نہیں ہے، کوئی ایک مفہوم مشترک نہیں ہے.
پھر میں نے کہا کہ یہ پھر مزید بحث آئے گی کیا شے ان دونوں کے درمیان مشترک بنتا ہے یا مشترک نہیں بنتا، یہ الگ بس. بہر مشہور کیا ہے کہ وجود اور عدم کیا ہے، اس کا کوئی مفہوم مشترک نہیں ہے. اچھا، اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کی اثراً کوئی پریکٹیکل مشترک صورتحال ہی نہیں ہے. اور محمد علی میں ہم نے کیا کہا کہ پریکٹیکل یہ دونوں کیا مشترک ہے انسان میں. تو مشترک پریکٹیکل ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے اس کو کیا نہیں دیکھنا، لا یرا ذالک، ہم نے اس کا کیا لحاظ نہیں کرنا، اس کو سوچنا نہیں ہے. جب ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو اعلی حال تقدیر ثانی اے تقدیر عدم المراعات، یہ جو عدم مراعات والی ہے کہ آپ اس بات کی رعایت نہیں کر رہے، اس بات کا لحاظ نہیں کر رہے، اس کی طرف آپ نگاہ نہیں کر رہے، اپنی توجہ نہیں کر رہے، تو اس عدم مراعات والی صورت میں فإن کان من المعانی، اگر وہ دونوں ایسے معنی ہوں کہ التی لا یمکن اجتماعهما فی محل واحد، کہ جن کا جمع ہونا ایک جگہ پر، ٹھیک ہے، یہاں پہ محل یہ ہے کہ حقیقت نہیں کا محل کیا مطلب ایک جگہ یعنی خارج میں، ایک ذات کے اندر، ایک ذات کے اندر، ایک کسی کیا ہے خارجی چیز کے اندر. اگر ان دونوں معنی کا جمع ہو جانا فی محل واحد، ایک جگہ پہ ایک محل کے اندر، من جہت واحدۃ، ایک ہی جہت سے اور ایک ہی ٹائم کے اندر، بالکل ایک ہی ٹائم لیں، ایک ہی جہت لیں اور ایک ہی محل لیں، اس کے اندر جمع ہو جانا ممکن نہ ہو. یعنی کیا مطلب، بأن کان بینہما تنافر و تعاند، کہ ان کے درمیان مکمل طور پہ کیا ہو، نفرت ہو، اور کیا ہو، تعاند، عناد ہو، دشمنی ہو آپس میں. تو فہما المتقابلان، تو اسے کیا کہا جائے گا، متقابلان کہا جائے گا. اچھا، محل واحد کہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ ایک ہی صفحے پہ آپ کیا ہے آدھا صفحہ آپ کالا رکھیں، آدھا صفحہ کیا ہے سفید رکھیں. جس طرح کتاب میں آپ کہیں کہ کالا اور سفید جمع ہے، لکھائی کالے رنگ کی ہے اور ساتھ کیا ہے سفید بھی موجود ہے صفحہ، تو اس سے ہم اجتماع نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ محل کیا ہے الگ الگ ہو گئے ہیں. جو لکھائی والی جگہ ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ کالی ہے، وہ ایک ہی ٹائم پہ سفید نہیں ہے، ٹھیک ہے. من جہت واحدہ، ایک جہت سے، ٹھیک ہے. تو ایک جہت کا مطلب تقریباً کیا ہے، وہی زمانے والا آ رہا ہے، ٹائم والا. یعنی ایک ٹائم پہ آپ کالے صفحے کو کالا کرتے ہیں اور دوسرے ٹائم پہ دوسرے سیکنڈ میں کیا ہے اس کو سفید کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں میں یوں کر رہا ہوں، ایک ٹائم پہ وہ کالا ہو جاتا ہے، ایک ٹائم پہ کیا ہے سفید ہو جاتا ہے، ایک ہی زمانے. اچھا، جہت سے کیا مراد ہے، ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہ کالا ہے، ایک جہت سے دیکھا جائے تو یہ کیا سفید ہے. تو یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو سارے آپ لحاظ کر رہے ہیں بالفاظ ذکر، یہ جو مختلف قسم کی فنکاریاں کر رہے ہیں جمع کرنے کے لیے، ان سب کو کیا ہے سائڈ پر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ایک ہی نقطہ بنائیں، کیونکہ ایک ہی نقطہ بنائیں، ایک ہی ٹائم بنائیں اور اپنا دیکھنے کا زاویہ بھی بالکل جہت بھی ایک طرح سے رکھیں. تو اسی ٹائم پہ کیا یہ جمع ہو سکتی ہیں دو چیزیں اس ایک نقطے کے اوپر خارج میں، یا جمع نہیں ہو سکتی. اگر آپ کہیں کہ لا یمکن اجتماع ہوا، ان کے جمع ہونا ممکن نہیں ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، متقابلان کہیں گے. مثلا محمد اور علی ہے، ٹھیک ہے، محمد بڑا بھائی ہے، علی چھوٹا بھائی ہے، دونوں بھائی ہیں. تو کیا ان دونوں کا جمع ہو جانا ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے جسم بنائیں کہ وہ ایک ہی ٹائم پہ محمد بھی اور علی بھی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ جب دو کہہ رہے ہیں تو جب دو کو ایک بنائیں گے تو پھر وہ دو ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو پھر ایک بندہ ہو جائے گا. تو یہ دو بھی رہیں اور ایک بھی رہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپس میں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی. مکمل کیا ہے، تعاند اور تنافر ہے، یہ دونوں ذاتیں کیا ہیں جمع نہیں ہو سکتی کبھی بھی. آپ کی جمع کرنے کا لازمہ کیا ہوگا، پھر آپ دو کا انکار کریں ایک معنی، جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں دو ہیں. یہ اپنی بات میں کیا آ جائے گا، تضاد لازم آ جائے گا. اچھا، یا ایک اور طرح سے کہہ رہے ہیں کہ جان جسم دو ہیں، چلو روح ایک ہے، یہ چلو آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کہیں گے دونوں جسم بھی جمع ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. وعلی ھذا تقدیر ثانی، یعنی آپ جب نے دیکھا کہ عدم مراد، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دونوں ایک مفہوم میں اور ایک کلی میں جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. آپ نے کیا دیکھا، آپ نے کہا کہ عدم المراد، میں یہ نہیں دیکھتا کہ ایک کلی میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. یعنی میں کیا دیکھتا ہوں کہ فرض کریں یہ کلی میں جمع نہیں ہو رہے. جب ایک کلی میں جمع نہیں ہو رہے تو کیا خارج میں ایک محل میں جمع ہونا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اگر ممکن نہیں ہے تو متقابلان، و الا اگر خارج میں ممکن ہو کہ ایک محل میں جمع ہو جائیں اسے کیا کہیں گے، متخالفان کہیں گے. بس یہ جو متقابلان اور متخالفان ہیں، یہ دونوں کے دونوں کس کے مقابلے میں آئیں گی، مثلان کے مقابلے میں آئیں گی. یعنی مثلان میں یہ دیکھا جاتا ہے، کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک حقیقت مشترک ہیں. لیکن متقابلان اور متخالفان دونوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا، ٹھیک ہے. دونوں میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک حقیقت مشترک ہیں یا نہیں ہے. ایک حقیقت کے اشتراک کو دیکھ ہی نہیں جاتا یہاں پہ، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے، اگر جمع ہو سکتے ہوں تو متخالفان کہاں پہ جمع ہو سکتے ہوں، خارجی محل میں، ٹھیک ہے. جمع نہ ہو سکتے ہیں تو کیا ہے، متقابلان.
وہذا یحتاج الی شیء من التوضیح فنقول، اس کی کیا مزید وضاحت کریں گے مثالیں وغیرہ دے کر مکمل طور پہ۔ المثلان ہما المشترکان فی حقیقت واحدہ بما ہما مشترکان، مثلان کسے کہتے ہیں؟ دو ایسے لفظ کہ جو مشترک ہوں ایک ہی حقیقت میں، ایک ہی مفہوم میں، اور ان دونوں کو آپ کس اعتبار سے دیکھیں؟ بما ہما مشترکان، آپ دیکھیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ آپ انسان کو بما ہوا انسان دیکھ رہے ہیں، یا انسان کو بما ہوا حیوان دیکھ رہے ہیں، یا انسان کو بما ہوا کیا دیکھ رہے ہیں۔ یعنی بما ہوا سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جس طرح ہم نہیں کہتے کہ مجھے آپ اس لحاظ سے سوچیں کہ میں کیا ہوں، ایک پاکستانی ہوں، مجھے پاکستانی ہونے کے لحاظ سے سوچیں، تو بعض دفعہ میں کیا کہتا ہوں کہ مجھے کیا ہے، آپ جناب علی طالب علم ہونے کے لحاظ سے سوچیں۔ تو یہ مختلف لحاظ ہیں، ان لحاظ کو عربی میں کیسے تعبیر کی جاتا ہے؟ بما ہوا لگا کے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ انسان ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، یعنی مجھے آپ بما ہوا دیکھیں، جس طرح میں ہوں اسی کے اعتبار سے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ بما ہوا انسان دیکھیں، ایک جگہ کہتا ہوں بما ہوا طالب علم دیکھیں، تو یہی صورت ہے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ دو جو لفظ ہیں جو ایک ہی حقیقت میں مشترک ہیں، بما ہما مشترکان، ان کو کس اعتبار سے دیکھا جائے؟ بما ہوا مشترکان کے لحاظ سے دیکھا جائے۔ یعنی بما ہوا مشترکان حقیقت میں تعبیر ہے کون سی؟ جو شروع میں بیان کی تھی، رعایت کرنا، کہ آپ ان دونوں کی رعایت کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ ایک ہی حقیقت میں کیا ہیں، مشترک ہو رہے ہیں۔ خود یہ وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ بما ہوا مشترکان سے کیا مراد ہے؟ یعنی لوحظا واعتبرا اشتراکہما فیہا، یعنی یہ لحاظ کیا جائے اور یہ اعتبار کیا جائے کہ اشتراکہما، کہ یہ دونوں جو معنی ہیں یہ مشترک ہیں، فیہا اس ایک حقیقت میں، یعنی یہ لحاظ کیا جائے اگر پریکٹیکل طور پہ، اگر یہ لحاظ کیا جائے گا تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مثلان کہا جائے گا۔ مثال دے رہے ہیں محمد اور جعفر، یہ دو اسم ہیں، لشخصین، دو شخصوں کے لیے ہیں، اور یہ دونوں شخص کیا ہیں؟ مشترکین فی الانسانیت، انسانیت میں مشترک ہیں۔ کیوں مشترک ہیں؟ کیونکہ بما ہما مشترکان فیہا، کیونکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ انسانیت کے اندر مشترک ہیں۔ بما ہوا مشترکان فی الانسانیت کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں۔ دوسری مثال دے رہے ہیں انسان اور فرس کی، انسان اور گھوڑا، تو انسان اور گھوڑے کو آپ کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں؟ بے اعتبار اشتراک ما فی الحیوانیت، آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کیا ہیں؟ حیوان ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا اگر آپ ایسا نہ دیکھیں تو فمحمد و جعفر من حیث خصوصیت ذاتہما مع قطع نظر عما اشترک فیہ ہما متخالفان۔ وَإِلَّا کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ یہ لحاظ نہ کریں، اگر آپ اس طرح کی سوچ نہ رکھیں، پھر جو محمد اور جعفر ہیں وہ اپنی ذاتی خصوصیت کی بنیاد پہ، من خصوصیت ذاتہما، اپنی الگ ذات کی خصوصیت کے اعتبار سے، مع قطع نظر، اس بات سے قطع نظر کہ اما اشترک فیہ، کہ جس چیز کے اندر یہ دونوں مشترک ہیں، فیہ یعنی ما کی طرف ضمیر جائے گی، ما اشترک فیہ یعنی جس چیز کے اندر اشترک ہما، یعنی جس چیز کے اندر یہ دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں، اس چیز سے قطع نظر دیکھیں تو فمحمد و جعفر متخالفان، پھر محمد اور جعفر دونوں کیا بن جائیں گے؟ متخالفان بن جائیں گے۔ جی محل نہیں، مفہوم میں، محمد اور جعفر ایک محل پہ تو جمع نہیں ہو سکتے نا۔ متخالفان کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں ایک مفہوم کے اندر جمع نہیں ہوتے، ایک حقیقت کے اندر جمع نہیں ہوتے، محل کی بات نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ غور فرمائیں کہ اگر ہم محمد اور جعفر کو اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا مفہوم ایک ہے، ٹھیک ہے، اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں انسانیت کے مفہوم میں جمع ہو رہے ہیں، نہ کہ خارج میں کسی ایک محل اور ذات کے اندر، نہیں، خارج میں محل اور ذات کے اندر تو دو ذاتیں ہیں، دو ذاتیں ایک ذات کیسے بن سکتی ہیں؟ پھر تو وہ دو نہیں رہیں گی، ایک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کیا ہیں؟ مفہوم انسانیت کے اندر اگر جمع ہونے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو مثلان ہوگی، اگر ہم مفہوم انسانیت کے اندر جمع ہونے کے اعتبار سے نہیں دیکھیں گے تو یہ کیا ہو جائیں گی؟ متخالفان ہو جائیں گی۔ متخالفان میں ہاں احسن، تو شروع میں کہا تھا کہ متخالفان میں کیا ہے کہ جمع ہو سکتی ہیں، آپ شاید اس طرف جا رہے ہیں نا کہ ہاں متخالفان شروع میں کہا تھا کہ یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں، لیکن اس چیز کی تشریح بعد میں مصنف کریں گے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ متخالفان ایک محل میں جمع ہو سکتی ہیں، تو وہ تمام مثالوں میں نہیں ہیں، وہ فقط متخالفان کی وہ مثالیں کہ جو ذات سے ہٹ کے ہوں، کیونکہ دو ذاتیں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بات تو ڈن ہے۔ تو متخالفان کی وہ مثالیں جو ذات سے ہٹ کے ہوں گی، پھر ذات سے ہٹنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوں گی؟ ضد بھی نہیں ہوں گی، وہ کیا ہیں؟ جمع ہو سکتی ہیں،
وہ کون سی مثالیں بنیں گی؟ یہ سواد اور کیا ہے حل والی مثالیں بنیں گی جو ذات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، علم اور فضیلت بنے گی، شجاع بھی ہے، عالم بھی ہے، اس طرح کی صفات وغیرہ کیا ہے بنیں گی جو ذات نہ ہو۔ مخالفان کی تعریف اس میں تمام نہیں آ رہی متخالفان تعریف اس بیان کے مطابق، یہ جو ابھی تک بیان کیا ہے اس کے مطابق اشکال باقی ہے، لیکن آگے جا کے جب بیان کریں گے وہاں پہ الا لگائیں گے، الا لگا کے پھر کیا ہے بات کو پورا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ احسن تو یعنی ابھی تک جو بیان اوپر بیان کیا کہ اگر آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک مفہوم کے اندر مشترک نہیں ہیں، تو وہاں پہ کیا کہا تھا؟ دو صورتیں ہیں، یا تو یہ ایک ہی محل کے اندر ایک ہی جہت سے ایک ہی ٹائم پہ جمع ہو سکتی ہیں تو متخالفان۔ اب وہاں پہ یہ جو کہا نا ہو سکتی ہیں، تو وہاں پہ بیان کریں گے یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہو بھی جائیں، ہو سکتی ہیں کیا مطلب؟ یعنی بعض مثالیں ایسی ہوں کہ وہاں پہ ہو سکتی ہیں، وہ ہو سکتا ہے، یعنی وگرنہ متخالفان کی جو پوری کی پوری تعریف کی جو اثر ڈیپینڈ ہے وہ کس بات پہ کرتی ہے کہ عدم اللحاظ الاشتراک، کہ آپ اس چیز کا لحاظ کریں کہ یہ مشترک نہیں ہے ایک حقیقت میں، بس وہ جمع ہونا اور نہ اس اعتبار سے کیا ہے مختلف مثالوں میں مختلف حالات ہوں گے، ٹھیک ہے، واضح انشاءاللہ۔ اچھا، وقضا الانسان والفرض، اسی طریقے سے انسان اور فرض کو لے لیں، آپ نے کیا دیکھا؟ انسان اور فرض کو آپ نے ایک آنکھ سے دیکھا، آپ نے کہا کہ انسان اور گھوڑے میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے، دونوں کیا حیوان ہیں، دونوں کیا ایک جسم رکھتے ہیں جس کے اندر نمو ہوتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، کوئی فرق آپ نہیں دیکھا، یہ مثلان بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ بھئی آپ اس ایک اور طریقے سے دیکھیں، وہ کون سا طریقہ ہے کہ انسان اور فرض کو آپ الگ الگ دیکھیں، انسان کی ذاتی خصوصیات اور ہیں، فرض کی ذاتی خصوصیات اور ہیں، ایک حیوان ناطق ہے، ایک کیا حیوان ناطق نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کیا کہیں گے جناب علی کہ یہ دونوں کس میں چلے جائیں گے؟ متخالفان میں چلے جائیں گے۔ ویسے وقضا الانسان والفرض ہما متخالفان، یہ دونوں کیا متخالفان ہیں، لیکن کس لحاظ سے؟ بما ہما، یعنی اس لحاظ سے کہ بما ہما انسان و فرض، کہ ایک کو انسان کے اعتبار سے دیکھیں اور دوسرے کو فرض کے اعتبار سے دیکھیں، لیکن بما ہما فی الحیوان دیکھیں، بما ہما حیوان دیکھیں، پھر یہ کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ پس مثلان اور متخالفان کیا ہیں؟ کوئی الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ انسان کے سوچنے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، انسان کس اینگل سے چیز کو دیکھ رہا ہے، کس اینگل سے سوچ رہا ہے، واضح۔ والاشتراک والتماثل ان کان فی حقیقت نوعیہ، اب یہ جو اشتراک اور تماثل ہے، اشتراک تماثل سے کیا مراد ہو گیا یہاں پہ؟ یعنی ایک حقیقت میں دونوں کو دیکھ رہے ہیں، دو لفظ ہوں ان کو آپ ایک حقیقت میں دیکھ رہے ہوں۔ اچھا، یہاں پہ لفظ اشتراک استعمال کیا، حالانکہ جو شروع میں ہم نے لفظ مشترک پڑھا ہے اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایک لفظ ہو، اس کے زیادہ معنی ہو، اور یہاں پہ لفظ اشتراک سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زیادہ لفظ اور ان کے معنی کیا ہوں؟ الگ الگ مراد ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ الفاظ خود جو منطقیوں کے الفاظ ہیں ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ بعض وقت غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی اشتراک کہہ رہے ہیں، اس کو بھی اشتراک کہہ رہے ہیں، اس کو اشتراک کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں؟ اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ لفظ ایک کیا معنی زیادہ ہیں، اس کو اشتراک کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ لفظ زیادہ ہیں معنی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ایک حقیقت مشترک ہو رہی ہیں۔ یہ جو لحاظ کر لیتے ہیں نا ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے کیا غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں دوسروں، ہم ایک جہت سے مشترک ہے، ٹھیک ہے، خوب، یعنی خود آپ دیکھیں گے کہ خود منطق والے شروع میں کیا کہتے ہیں کہ الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے، اور آگے آپ خود دیکھیں گے کہ خود ایسے الفاظ کیا ہے مکسنگ کر دیتے ہیں کہ پھر پھنسے رہتے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہاں پہ جو مدرسین ہیں علم بلاغت اور نحو صرف کے مدرس ہوتے ہیں، لیکن جب عربی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خود غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک، ایک بلاغت کا استاد ہے، نحو صرف کا استاد ہے، وہ نحو پڑھا رہا ہے، بلاغت پڑھا رہا ہے، لیکن عربی میں کیا ہے وہ ٹھیک ٹھاک اعراب میں غلطی کر، تو اس چیز کو توجہ کرنی ہے ہم نے بھی ختم کرنے۔ اچھا، خوب، والاشتراک والتماثل، یہ جو اشتراک اور تماثل ہے یعنی آپ دو لفظوں کو، دو معنوں کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ ان کی حقیقت یہ ایک ہو، ان کان فی حقیقت نوعیہ، اگر ان کی جو کلی ہے وہ کیا نو ہو، کلی کی اقسام بعد میں آئیں گی، تو وہ جو کلی مفہوم ہوتا ہے ایک جنس ہوتا ہے ایک نو ہوتی ہے، وہاں پہ جنس اور نو میں کیا فرق بیان کریں گے، تو یہاں پہ کیا کہیں گے کہ ان کان فی حقیقت نوعیہ، اگر وہ حقیقت کیا ہو، وہ کلی کیا ہو، مفہوم کلی کیا ہو، نو ہو، ٹھیک ہے۔ نو ہونے کا کیا مطلب ہے کہ بأن یکون فردین من نوع واحد، یہ دونوں فرد ہوں ایک ہی نو کے، جیسے کہ محمد ہے اور جعفر ہے،
تو یخص باسم المثلین او المتماثلین، تو یہ پھر چیز تماثل خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ مثلین اور متماثلین کے اسم کے ساتھ. یعنی ہمیشہ جب بھی لفظ مثلین بولا جائے گا یا متماثلین تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا کہ ان کی نوع ایک ہے. ٹھیک ہے، یعنی نوع اگر ایک ہو تو اس کا ایک ہی لفظ ہے بس، مثلین اور متماثلین، اس کا کوئی اور لفظ نہیں ہے. ولا اسم آخر لہما، اور ان دونوں کا کوئی اور اسم نہیں ہے. وہ انکان فی الجنس، وہ انکان کانا کا فعل کیا ہوگا؟ اشتراک اور تماثل. اگر یہ جو تماثل اور اشتراک ہے فی الجنس، ایک حقیقت جنسی میں ہو، کلی جنس میں ہو، کل انسان و فرس، جیسا کہ انسان اور فرس ہیں، ان کی کیا ہے؟ جنس کیا ہے؟ ایک ہے، لیکن نوع الگ الگ ہے. ٹھیک ہے، تو انسان و فرس کیا ہے؟ سمی ایزن متجانسین، تو ان دونوں کو بھی کیا ہے؟ متجانسین کا نام دیا جائے گا. ایزن، ایزن کیا مطلب؟ کہ جس طریقے سے ان کا نام مثلین والا ہے اسی طریقے سے ان کا دوسرا نام کون سا ہے؟ متجانسین والا ہے. یعنی اگر نوع ایک ہو تو اس کا ایک ہی نام ہے بیچارے کا بس، مثلین اور متماثلین. ٹھیک ہے، اور اگر کیا ہو؟ جنس ایک ہو تو اس کے دو نام ہیں، ایک مثلین والا نام بھی ہے اور دوسرا نام کیا ہے؟ متجانسین والا بھی ہے. وہ انکان فی الکم، اگر کیا ہو وہ کون سی حقیقت مشترک ہو؟ کم کی جو حقیقت ہے. کم سے کیا مراد ہے؟ مقدار. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں کہ 1 کلو وزن ہے اور 2 کلو وزن ہے، یہ دونوں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دکاندار کو کہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، کس اعتبار سے ایک ہیں؟ مقدار کے اعتبار سے ایک ہیں. دونوں کیا ہیں؟ مقداریں ہیں، دونوں کیا ہیں؟ وزن ہیں. تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ سمی ایزن متساویین. ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں نہیں یہ دونوں متساوی ہیں، وہ کہے کہ نہیں مولانا صاحب یہ کیا ہیں؟ الگ الگ. آپ کہ نہیں منطق میں یہ کیا ہیں؟ متساوی ہیں دونوں. متساوی کس اعتبار سے ہیں؟ مقدار کے اعتبار سے متساوی ہیں. وہ انکان فی الکیف، کیف سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی جو کیفیت ہے اور جو شکل و صورت ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ متشابہین کہیں گے. کیف کی مثال میں وہ رنگ کی مثال آپ دے سکتے ہیں، ذائقے کی مثالیں دے سکتے ہیں، وہ ساری اس میں آ جائیں گی. والاسم العام للجمیع، اور ان تمام کے لیے ایک عمومی نام کیا ہے؟ وہ تماثل ہے. والمثلان ابدان لا یجتمعان ببداہت العقل، دو مثلان کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر کیا ہے؟ اعتراض ہیں حواشی کے کہ دو مثلان جمع نہیں ہو سکتی. کون سی دو مثلان؟ جن کا تعلق ذات سے ہو. اس طرح ہم نے مثالیں دی ہیں، لیکن اگر آپ مثالیں چینج کریں اور آپ مثالیں کون سی لے کر آئیں؟ رنگ اور ذائقے کی مثالیں لے کر آئیں تو وہ کیا ہیں؟ جمع ہو سکتی ہیں. یعنی آپ کیا دیکھیں؟ اسود اور جو میٹھا ہے، کالا اور میٹھا، ان دونوں کو آپ کس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ دونوں کس میں مشترک ہیں؟ فرض کریں ایک کیفیت میں مشترک ہیں. دونوں کیا ہیں؟ کیفیتوں کے نام میں، ذائقے کے نام، ایک ذائقے کے نام ایک رنگ. کیف یعنی اس کے اوپر ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیں یہ دونوں مثلان ہیں، لیکن یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہاں پہ کیا ہے؟ اس عبارت میں کہتے ہیں کہ مثلان ابداً سے کیا مراد ہے؟ یعنی اذا کان المثلان من الذوات، کہ جب مثلان کا تعلق ذات سے ہو پھر وہ کیا ہے؟ جمع